دے دیتا ہے. اولاد جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں کہ اولاد ماں باپ کا ادب کرے، اولاد ماں باپ کی خدمت کرے، اولاد ماں باپ کو راضی رکھے، یہ سارے حقوق ہیں، بیان ہوتے رہتے ہیں اکثر. اسی طرح ماں باپ پر اولاد کے بھی حقوق ہیں. اور قرآن اٹھائیں، کہیں پر اولاد کو حکم نہیں ہوا کہ اپنے ماں باپ کو آگ سے بچاؤ. ماں باپ کے بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو. بولا کس سے؟ آگ سے. کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یاد رکھیں، اولاد کی تربیت کے کئی مراحل ہیں. ذرا توجہ کیجیے گا، چند منٹ کی گفتگو ہے، انشاءاللہ 2:05 پہ میں گفتگو ختم کر دوں گا تاکہ وقت پہ جمعہ کی نماز. ذرا توجہ کیجیے گا. سب سے پہلے ابھی اولاد دنیا میں بھی نہیں آئی، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئی، اولاد کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اس سے پہلے اولاد کے حقوق ماں باپ پر لازم ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، اولاد کا نام و نشان ہی نہیں ہے، ابھی رشتہ نہیں ہے، ابھی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. اس سے بھی پہلے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، بدصورت توڑنے سے، خوبصورت پھول توڑنے سے بچو. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیادمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، عورت خوبصورت ہو، حسین ہو، مگر اس کا حسب و نسب گندا ہو، اس کا کردار گندا ہو، اس کا جو پس منظر ہے وہ برا ہو. فرمایا اس خاتون سے بچو، اس خاتون سے بچو. وہ خاتون کہ جو کردار کی صاف ستھری ہو، وہ خاتون جو کردار کی آنا ہو، وہ خاتون جس کا حسب و نسب آنا ہو، چاہے وہ حسن میں مانگ ہو. فرمایا اس پھول کو توڑ لے، اس لیے کہ یہ پھول تمہارے لیے جب تک تمہاری زندگی ہے مہکتا دمکتا رہے گا، تمہارے لیے فائدہ ہے. اس روایت کا مفہوم یہ ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اولاد یعنی شادی سے پہلے باپ پر ذمہ داری ہے کہ ایسی عورت کا انتخاب کرے کہ جو عورت صاف ستھری ہو، جس کا حسب و نسب اچھا ہو، جو عورت دیندار ہو، جو عورت با کردار ہو، جو عورت با اخلاق ہو، جو عورت شریعت کی پابند ہو. میرے بھائی، اگر عورت شریعت کی خود پابند ہوگی تو آپ کے نکاح کے بعد جب اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کرے گا تو انہیں باشرہ بنا پائے گی. جو خود باشریت نہیں ہے، جس کا حسب و نسب صاف ستھرا نہیں ہے، تو وہ خود دین کے تابع نہیں ہے، تو وہ آپ کی اولاد کو کیا اس نے تربیت دینی ہے، اس نے آپ کی اولاد کو کیا نمازی بنانا ہے، اس نے آپ کی اولاد کو کیا نیک بنانا ہے. تو اولاد کے حقوق آپ کی شادی سے پہلے آپ پر لازم ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں. اس کی اچھی ماں کا یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد جب اولاد ماں کے پیٹ میں آتی ہے، آپ حیران ہوں گے، میں نے گزشتہ رمضان میں بھی اس موضوع پر درس دیا تھا. آپ حیران ہوں گے
آج کا ڈاکٹر آپ کو یہ بتا رہا ہے، یہ آج کا ڈاکٹر ہے، ہمیں ہماری شریعت نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ دنیا میں آئے گا تو وہ ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ سمجھ کی دنیا میں آئے گا تو وہ باتیں سمجھے گا، نہ، بلکہ علم کی بات یہ ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں، وہ سمجھ کی راہوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ باہر دنیا میں ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اس لیے علماء نے لکھا، جو مربی ہیں، مفکرین ہیں، جو لکھتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں اولاد آ جائے تو ماں باپ اسی ٹائم سے اپنی زندگی کو احتیاط سے گزارنا شروع کر دیں۔ آپ اٹھائیں صحبت کی جتنی کتابیں ہیں، آپ ذرا اٹھائیں، آپ کی عقل حیران ہوگی کہ جی ماں حاملہ ہو گئی تو اب شوہر اس طرح سے اپنی بیوی سے ملاقات کرے، اس طرح ملے۔ حکم ہے کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے سورہ یوسف کی تلاوت کرے، سورہ مریم کی تلاوت کرے، بزرگان دین اعلیٰ جو خوبصورت لوگ ہیں ان کی تصاویر کو سامنے رکھتے، اگر خود خوبصورت ہے تو آئینے کے اندر روزانہ اپنی تصویر دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اچھی گفتگو سنے، اچھے بیانات سنے، اچھا انداز اپنائے، بیٹھے اس انداز سے، کھڑے اس انداز سے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے، پیٹ میں موجود بچہ ہر حرکت سے واقف ہے، ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ اس پر آج بہترین مثال ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کہیے سبحان اللہ۔ سنے بلوغت سے پہلے، سنے بلوغت سے بھی پہلے، تقریباً 7 سال کی عمر ہوگی ہے، اس سے بھی پہلے آپ کی ماں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور جا کر ایک مدرسے میں بٹھایا، قاری صاحب میرا یہ بچہ ہے، اسے قرآن کی تعلیم دیں۔ ماں نے بیٹے کو مدرسے میں بٹھایا، ماں روانہ ہو گئی، ماں روانہ ہو گئی۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ۔ یہ چند سالوں کا بچہ ہے جس کی یہ پہلی درسگاہ ہے، یہ پہلا مدرسہ، پہلی کلاس ہے۔ استاد نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ یہ بچہ زبانی قرآن پڑھتا جا رہا ہے، 14 پارے حفظ کی صورت میں استاد کو سنا دیے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، لوگ مذاق سمجھتے ہیں یہ باتوں کو۔ آپ پوچھیں آج کے ڈاکٹروں سے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ ہر چیز جان رہا ہے اور سیکھ رہا ہے؟ 14 پارے شیخ عبد القادر جیلانی نے استاد کو سنائے۔ استاد نے کہا بیٹا جس استاد سے یہ پارے پڑھ آئے ہیں، باقی پارے بھی انہیں سے پڑھ لیے ہوتے۔ کیا استادی معذرت کے ساتھ میں کسی استاد کے پاس نہیں گیا، میں کسی مدرسے میں نہیں بیٹھا، میں نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر یہ پارے حفظ نہیں کیے۔ کہا بیٹا کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ کہا بات یہ ہے میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں گھر میں جھاڑو دیتی تو قرآن پڑھتی، میری ماں بیٹھتی تو قرآن پڑھتی، اٹھتی قرآن پڑھتی، سوتی قرآن پڑھتی، گھر کا کوئی کام کرتی، میری ماں قرآن پڑھتی رہتی۔ میں ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا رہا، وہ قرآن پڑھتی رہی، میں یاد کرتا رہا۔ استادی یہ 14 پارے میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر حفظ کیے ہیں۔ 14 پارے ماں کے پیٹ میں، اس وقت سے بچہ کاپی کر رہا ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ آپ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں،
اچھی ماں بہت ضروری ہے. اس پر آخری ایک بات سناتا چلوں. اچھی ماں بہت ضروری ہے. نہ حسن ضروری ہے نہ جمال ضروری ہے، بلکہ جمال ضروری ہے، حسن ضروری نہیں ہے. اگر باکردار حسن والی ہو تو پھر سبحان اللہ اس کا کرم ہے، لیکن کردار جمال سیرت حسنہ کا ہونا ضروری ہے. آپ سیرت حضرت عمر بن خطاب دیکھیے. آج ہمارا انتخاب حسن پہ ہے، آج ہمارا انتخاب مال و دولت پہ ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا انتخاب دین پر ہوا کرتا تھا کہ یہ گھرانہ دینی ہے تو بس کسی گھر میں رشتہ کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا کہ آپ رات کو اپنی بادشاہت کے دنوں میں، اپنی امیری کے دنوں میں آپ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ اپنی رعایا میں گشت کر رہے ہیں. آپ نے ایک گھر سے ماں اور بیٹی کا مکالمہ سنا. حضرت کھڑے ہو گئے. وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر ایسا ہے جہاں پہ وہ اس گھر میں باڑا ہے، یعنی جانوروں کا دودھ دویا جاتا ہے اور علاقے میں بیچا جاتا ہے. اب ایک نوجوان بچی ہے، اس نے جانوروں کا دودھ دویا. اب حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین مکالمہ سن رہے ہیں. ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈالو تاکہ کچھ منافع زیادہ آ سکے. بیٹی نے کہا نہیں ماں میں پانی نہیں ڈال سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہے. اگر انہوں نے کسی کو دیکھا پانی ڈالتے ہوئے دودھ میں ملامت کرتے ہوئے تو وہ ظلم وہ سزا دیں گے. کہا بیٹی ڈالو. کون سا عمر اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اس نوجوان بچی کی کیفیت دیکھیے، ایمان دیکھیے، ایمان میں مقام دیکھیے. کیا کہتی امی جان؟ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر کا خدا کی قسم جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں ہم گناہ چھوڑ دیں. جب یہ یقین پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی عدالت سے کسی کی جیب سے پیسے نکال لے مشکل ہے، کوئی اٹھ کر ابھی کسی کے ساتھ بدگوئی کر دے مشکل ہے، سب کے سامنے گناہ کرے مشکل ہے. کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم کمرے میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ہم چھپ چھپا کے گناہوں میں مبتلا ہیں. یقیناً ہم بول چکے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ خوف پیدا ہو جائے، اگر یہ بات دل میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک خاتون روزانہ ایک نوجوان کو گناہ کی طرف بلاتی، روزانہ. وہ شخص تھک گیا. ایک دن اس نے کہا اگر گناہ ہی کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ کہا میرے گھر چلو. کہا نہیں مسجد میں چلو. کہاں چلے؟ مسجد میں چل کے گناہ کرتے. اس نے کہا خدا کا خوف کرو، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہے. کہا خدا کی بندی جس طرح مسجد میں اللہ دیکھتا ہے تیرے اور میرے گھر میں اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا، جب حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا اور حضرت زلیخا نے جو ہے وہ ان کے گھر میں جو ہے ان کے مال میں بت تھے، اپنا دوپٹہ اپنی چادر جو ہے وہ ان بتوں کے اوپر ڈالی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے زلیخا یہ تمہارے بت ہیں جن پہ تم پردہ ڈال کر سوچ رہی ہو یہ نہیں دیکھ رہے. میں اس خدا کے ماننے والا ہوں جو 7 زمینوں کے نیچے بھی دیکھتا ہے. کیوں کہیں سے چھپ رہی ہے؟ چھپ سکتی ہے، میں اس خدا سے نہیں چھپ سکتا. وہ جب یہ یقین پیدا ہو گیا اللہ دیکھ رہا ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے سنا. وہ نوجوان بچی کیا کہتی ہے؟ ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے سنا اسی نوجوان بچی کا انتخاب کیا. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے حضرت سالم کے لیے. آپ نے اپنے
بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا، انہیں اپنی بہو بنایا حضرت عمر بن خطاب نے۔ تو انتخاب دین پہ ہوتا ہے، دولت حسن جمال پہ نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اولاد کی تربیت کا۔ دوسرا مرحلہ جب بچہ پیٹ میں آ جائے، تیسرا مرحلہ موضوع بڑا وسیع ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے جب بچہ اس دنیا میں آئے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک اسلامی نام رکھیں۔ اس سے بھی پہلے ہمارے بچے کے کانوں میں جو سب سے پہلی آواز جائے، وہ آواز کیا ہو؟ آذان کی آواز ہو، آذان کی آواز۔ اس کے بعد اچھے نام کا انتخاب یہ ہم پر لازم ہے، اولاد کا حق ہے ہم پر۔ آج کل نام کیا رکھے جاتے ہیں ٹی وی ڈراموں کے، ایکٹروں کے نام سے؟ یہ جدید نام ہے، ایسا نام رکھنے پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو تو رکھ لو آپ اپنے بچے کا نام معاذ اللہ شیطان رکھ لو، کسی کا نہیں ہے علاقے میں۔ سوچنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا نام، پھر حضرت صاحب میرے بچے کا نام چیک کریں، بچہ بیمار ہے، جو جب رکھا تھا اس وقت نہیں سوچا تھا کہ ہم نے نام کیا رکھنا ہے، ہم نے سرکار کے ناموں پہ نام رکھنا ہے، ہم نے سرکار کے صحابہ کے ناموں پہ نام رکھنے ہیں۔ حکم تو یہی ہے، یاد رکھیں، میرا پیغام ہے، کوشش کیا کریں، اپنے اوپر لازم کریں، آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں۔ کیا رکھیں؟ محمد۔ فائدہ کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں جس دسترخوان پر محمد نام کا بندہ بیٹھتا ہے اس دسترخوان پہ کبھی بے برکتی نہیں ہوتی۔ اور کیسا نام ہے محمد؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنے بھی عالم محشر میں نام محمد والے ہوں گے سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا تھا۔ تو وہ بندے عرض کریں گے مولا چونکہ ہمارا نام بھی محمد ہے، تیرے محبوب کے نام سے ہم نے اپنا نام رکھا تھا، اس لیے ہم نے سمجھا تمہیں ہمیں بلایا تو ہم آ گئے۔ تو اللہ فرمائے گا بس آؤ نہ پھر آؤ، اب جنت تمہارا مقدر ہے۔ اپنے بچوں کا نام نبی کے نام سے رکھیں، اسلامی ناموں سے رکھیں۔ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے میرے بھائی، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگلے 2 جمعے گزار کو انشاءاللہ تیسرا جمعہ جب آئے گا میں پھر اولاد کی تربیت تاکہ اس موضوع کو آپ کے سامنے مکمل کروں۔ اگلا جمعہ جو ہے حضور داتا علی اجمیری پر، اس سے اگلا جمعہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اللہ کریم میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔